آپ اس حقیقت کو سمجھ پا رہے، ایک طرف یہود و نصارہ اور دوسری طرف رافضی ہیں جن کی اہل سنت سے دشمنی تاریخ پوری گواہ اس کے اوپر ہے. میں تفصیل میں گئے بغیر سے مجمل بات کر رہا ہوں، تاریخ پوری گواہ. اور تیسری طرف اہل سنت کے ممالک، عرب ممالک ہوں یا ان کے علاوہ بھی، اور عام مسلمان ہیں تیسری طرف. ایسے ماحول میں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھ کر، اپنے آپ کو بڑا ماہر، بڑا جہاں دیدہ، بڑا سمجھدار سمجھ کر اس معاملے میں کود پڑیں گے. کئی بار ہو سکتا ہے ناحق آپ کسی پہ غلط فیصلہ کر لے، ناحق کسی پہ کوئی الزام لگا دے، کسی پہ ناجائز تبصرہ کر دیں، کسی کے بارے میں غلط خبر پھیلانے والے بن جائیں. قرآن مجید کی یہ دو آیتیں، ان میں سے پہلی آیت میں کہا گیا خبروں کی تحقیق کرو، اور اگر تحقیق کرنے کا مادہ نہیں تو خاموش بیٹھے رہو. آپ کا اختیار اگر خبروں کی تحقیق پر نہیں چلتا ہے تو پھر آپ کو اسلامی شریعت نے جو بات سکھائی اس کو سمجھو. اور نمبر دو، اس بات کو بھی یاد رکھو اللہ کے بندو کہ خبروں کو لے کر اپنے اپنے مطلب کے مطابق چلاتے رہنا، پھیلاتے رہنا، عام کرتے رہنا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، اہل ایمان کا شیوا نہیں. اس سلسلے میں بھائیو سب سے پہلا کام جو ہونا چاہیے وہ یہ کہ ہم ایک عام موقف ایک مسلمان کی حیثیت سے دو میں سے ایک بات کریں. یا تو ہم یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے حق پہ کون ہے، باطل پہ کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، صحیح کون کر رہا ہے، غلط کون کر رہا ہے، کس کے مقاصد کیا ہے. اے اللہ تعالیٰ ظالموں کی تو پکڑ کر لے، مظلوموں کی تو حفاظت کر لے. اے اللہ تعالیٰ حق پر جو لوگ ہیں ان کا تو ساتھ دے، ناحق ظالم ان کو تو تباہ و برباد کر دے. یہ مجمل ایمان ایک آدمی رکھے، یا تو یہ رکھے یا پھر آدمی کے لیے اور زیادہ بہتر یہ کہ وہ خاموشی اختیار کر لے. دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں یہ بات بیان فرمائی. اللہ کے نبی نے کہا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا ستکون فتن. اللہ کے نبی نے کہا ایک دور آئے گا کہ بڑے فتنے اٹھیں گے. کیا ہوگا؟ القاعد فیہا خیر من القائم. بیٹھا ہوا آدمی ان فتنوں کے معاملے میں بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے. کھڑا ہوا آدمی چلنے والے آدمی سے بہتر ہے. چلنے والا آدمی دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہے. کیا مطلب ہے؟ آپ ان فتنوں سے جتنی دوری بنا کر رکھیں گے یہ آپ کے لیے بہتر ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اللہ کے بندو یاد رکھو بھائیو، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرف یہود و نصارہ دوسری طرف مسلمان ہیں، ان لوگوں کو تاریخی حقیقتوں کو دیکھنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رافضی ملک، رافضیت کے مبلغین نے اہل سنت کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے. ان حالات کو سمجھ، ان حالات کو سمجھ کر آپ یہ مت کہیں معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے. سیاست اگر اتنی ہی سادہ ہوتی نا تو پھر آپ اور ہم کے ہمارے لیے معاملہ اتنا مشکل نہیں ہوتا. آپ اور ہمارے لیے سلامتی اس میں ہے کہ یہ فتنے کی صورتحال ہے، اس میں اگر داخل ہوں گے پورے علم کے بغیر داخل ہوں گے ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کا نقصان ہوگا. اس لیے ہم اور آپ خاموشی اختیار کریں، یہ سب سے زیادہ بہتر طریقہ. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جب فتنے اٹھتے ہیں تو جس آدمی کا کردار جتنا کم ہے یا نہیں ہے وہ اتنا ہی اچھا ہے. کہ بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہوئے آدمی سے بہتر ہے، اور کھڑا ہوا آدمی چلنے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا آدمی دوڑ کر جانے والے سے زیادہ بہتر ہے. اور مزید اللہ کے نبی نے آگے فرمایا ان فتنوں کا مادہ یہ ہوگا، طریقہ یہ ہوگا، جو ان کو جھانک کر دیکھنا چاہے گا کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یہ فتنے ایسے آدمی کو اچک لیں گے. سبحان اللہ. آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ کب آپ یہود و نصارہ کی تائید کرنے والے بن گئے. آپ کو پتا نہیں چلے گا کب آپ نے صحابہ کے دشمنوں رافضیوں کی تائید انجانے میں کر دی ہے. اور آپ کو پتا نہیں ہوگا کہ کب آپ نے مظلوموں کے خلاف اپنا اسٹینڈ لے لیا. آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. ان فتنوں کا مادہ یہ ہے کہ جو آدمی اس میں جھانک کر دیکھے گا اچک لیا جائے گا. یہ سب سے پہلی بات ہے. اس لیے سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ اپنے آپ کو لیے خاموشی اختیار کرو. دوسری بات، ان معاملات میں آپ اور ہم کو ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کا کوئی معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میرے لیے اس کی جانکاری ضروری ہے، کسی بھی حیثیت سے آپ کی تجارت جڑی ہوئی ہے یا آپ کا کوئی دینی مسئلہ کہیں سے جڑا ہوا ہے، تو پھر اسلامی شریعت کہتی ہے صرف عصبیت کی بنیاد پہ فیصلے مت کرو، پرانے تعلقات کی بنیاد پہ فیصلے مت کرو، معاملات کی تحقیق کرنا سیکھو.
اگر واقعی آپ کے لیے ضروری ہے کوئی معاملہ تو پھر کسی کی بھی خبروں پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھنے والے مت بنو، بلکہ اس کے مقابلے میں معاملات کی تحقیق کرو۔ اللہ کے بندو، میں آج ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا۔ ہمارے اور آپ کی مسلمان بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں جو ٹی وی پہ آ گیا وہی خبر سچی خبر ہے، جو اخبار میں چھپ گئی وہی سچی خبر ہے۔ بہت سارے لوگ تو آج یہ صورتحال ہے، سوشل میڈیا پہ جو چل نکلا وہی سچی خبر ہے۔ جو لوگ یہ دیکھتے واٹس ایپ پہ جو میسج آ گیا وہ صحیح ہے، فیس بک پہ کچھ دیکھ لیا صحیح ہے۔ یاد رکھو، ان کو خبریں نہیں کہتے، ان کے اندر بہت سارا جھوٹ ملا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ مغفرت فرمائے۔ یمن کے ایک بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے، علامہ مقبل بن ہادی الوادعی رحمت اللہ علیہ، وہ ایک بڑا پیارا جملہ کہتے تھے جس آدمی کو جھوٹوں کی صحبت اختیار کرنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ اخبارات اور ٹیلی ویژن وغیرہ کے ساتھ اپنا وقت گزارے۔ کتنی خبریں، کتنا جھوٹ، کتنا سچ آج کی نیوز میں ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ زیادہ دور مت جائیے، کوئی بھی ایک واقعہ ہوتا ہے اس کی ابتدا سے انتہا تک کی خبریں دیکھ لیں، خود وہ اپنی پرانی خبر کے برخلاف نئی رپورٹنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے بھائیو، تحقیق کرو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس وہ وسائل ہوں کہ جن کی بنیاد پہ ایک واضح صورتحال آپ سمجھ سکیں، معتمد، بھروسے کے اعتماد، بھروسے کے قابل آپ کے پاس خبریں ہیں تو پھر اعتماد کریں، ورنہ پھر ایسا عین ممکن ہے آپ جن پہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ فاسق ہوں، فاجر ہوں، قابل بھروسہ نہ ہو، اور ان کی خبر پہ بھروسہ کر کے آپ ایک اسٹینڈ لے لیں، کسی پر الزام دھر دیں، کسی کو گالی دے دیں، اور نتیجہ کیا ہو؟ نتیجہ یہ ہو کہ آپ لا علمی میں بہت سارے مسلمانوں کا، بے گناہوں کا، مظلوموں کا نقصان کرنے والے ہو جائیں، یہ عین ممکن ہے۔ بھائیو، ان خبروں کے سلسلے میں چوکن نہ رہو۔ یہ خبریں میری اور آپ کی دین و ایمان کا نقصان کرتی، میری اور آپ کی دنیا کا نقصان کرتی۔ تیسری اہم بات جو میں اس موقع پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ ایک طرف شیطان اور دوسری طرف مسلمانوں کا برا چاہنے والے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ جب کبھی ایسے برے حالات ہوتے ہیں نا تو ایک کام اور چلتا ہے، وہ ہوتا ہے افواہیں پھیلانا۔ افواہیں پھیلانا شیطان کا طریقہ، اور شیطان کے ساتھ اس دور میں منافقین کا طریقہ، اور ہر دور میں جو مسلمانوں کا برا چاہتے ہیں وہ ایسی خبریں پھیلاتے ہیں جن خبروں سے ایک عام مسلمان کو تکلیف ہو، ایک عام مسلمان کو برا لگے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ خیر سے بعد میں جا کے خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی، لیکن وقتی طور پر جو مسلمان کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے شیطان اس کے پیچھے لگتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احزاب کی اگر صورتحال آپ دیکھیں گے، جنگ احزاب میں جو واقعات پیش آئے اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی جو آیتیں سورہ احزاب میں نازل کی گئیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی جو تربیت فرمائی، ان میں سے ایک اہم تربیت یہ بھی تھی کہ ایسے دور میں افواہیں بہت پھیلتی ہیں۔ افواہ کہتے ہیں بے بنیاد خبریں، افواہیں کہتے ہیں کسی کے بھی منہ کی اڑائی ہوئی بات، کوئی بھی ایسی بات جو آدمی چلا دے اور آپ کو اس خبر کو سن کر تکلیف ہو، پریشانی ہو۔ اچانک آپ کو پتا چلتا ہے کہ فلاں جگہ پہ پوری بستی برباد کر دی گئی، آپ کا دل ایک دم سے دھک محسوس کرتا ہے، تکلیف، پھر پتا چلتا ہے نہیں خبر جھوٹی تھی۔ یہ جو جنگوں کا ماحول ہوتا ہے اس میں شیطان اپنے کارندوں کے ساتھ لگا رہتا ہے افواہیں پھیلانے میں، اس لیے ان افواہوں کی طرف سے چوکن نہ رہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اثر نہ لیں، ان افواہوں کا غلط اثر آپ نہ لیں، یہ ضروری ہے، اور اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ ان افواہوں کو پھیلانے کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ جو گروپ میں آیا آپ نے فارورڈ کر دیا، جو بات آئی مجلسوں میں آپ سنانے لگ گئے، آپ کے پاس تحقیق نہیں۔ کتنی افواہیں شیطان اور اس کے کارندوں نے پھیلائی ہوں گی آپ جانتے ہیں۔ مشکل حالات میں لوگوں کے لیے ضبط باندھے رکھنا، اپنے آپ پر ضبط رکھنا، کنٹرول کرنا، غم زیادہ نہ ہو، غصہ زیادہ نہ ہو، پریشانی زیادہ نہ ہو، تکلیف زیادہ نہ ہو، ذہنی طور پر آدمی سٹیبل رہے، ذہنی طور پر لوگ ایک پرسکون حالت میں رہیں، یہ جنگ کے زمانے میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر خبریں، افواہیں، جھوٹی باتیں پھیلا کر لوگوں کے درمیان اس قسم کی باتیں پھیلانا، یہ اس طرح سے کہیے شیطان کے مشن کو آگے بڑھانے والی بات ہے۔ یہ اہل ایمان کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، آخری ایک بات آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ میں نے جیسے کہا
آپ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیے، جب تک خبروں کی تصدیق نہ ہو، جب تک معاملات کی صورتحال واضح نہ ہو، آپ اپنے آپ کو دور رکھیے، یہی اصل ہے۔ لیکن میں نے خطبے کے آغاز میں ہی آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی، لوگ اس جنگ کے ماحول میں ایک دوسرے کے ایمان و عقیدے تک پر فیصلے کرنے پر آ گئے۔ آپ یہ بات دیکھیں گے اس جنگ میں یہ صورتحال بھی پیدا ہوئی کہ یہود و نصارہ نے مل کر رافضیوں پہ حملہ کیا، تو ایک باقاعدہ مسلمانوں کے اندر ایسا حلقہ بھی ہے جو ان رافضیوں کو مسلمانوں کا ہیرو بنا کر پیش کر رہا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ صرف اتنا دیکھ رہے ہیں کہ سامنے یہود و نصارہ ہیں، ادھر رافضی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ، شاید آپ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے بندو، دنیا کے معاملات، دنیا کی سیاست اتنی سیدھے سادی نہیں ہے، دنیا کی سیاست اتنی سیدھی نہیں ہے۔ آپ اگر تاریخ پڑھ کر دیکھیں گے، یہی رافضی آج اس جنگ سے پہلے ماضی کی تاریخ میں سیاست میں گئے بغیر آپ کو صرف اشارے کے طور پہ کہوں، آپ کو بتاؤں، انہی یہود و نصارہ کی تائید کرنے والے تھے جب عراق کے مسلمانوں پر ان یہود و نصارہ نے حملہ کیا تھا، یہ رافضی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، یہ عراق کے مسئلے میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ اور اتنا ہی نہیں، ان سے ہٹ کر بھی اگر آپ دیکھیں گے ان رافضیوں کے اپنے عقائد و نظریات اور ان کے عزائم اہل سنت کے بارے میں کیا ہیں، آپ یہ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اسلام اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی بات ہے نہیں، وہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں اور جم کے لڑ رہے ہیں۔ اور آپ ہو سکتا ہے یقیناً اس کے لیے ان کی تعریف بھی کر لے جائے کہ اتنے سخت دشمن کے خلاف ڈٹ کر لڑ رہے ہیں، لیکن اللہ کے بندوں، ان کے ڈٹ کر لڑنے کا مطلب یہ کہاں سے ہوا کہ وہ آپ کے خیر خواہ ہو گئے؟ وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہے، آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا۔ تاریخ پڑھو، تین چیزیں میں آپ کو بتاؤں، یا تو سابقہ تاریخ ان کی کیا رہی ہے، ان ملکوں کے ساتھ ان کے معاملات کیا رہے ہیں، ان کو آپ باریکی کے ساتھ دیکھو، وہ نہیں جو سوشل میڈیا پہ چلتی ہیں، وہ حقیقتیں جن کی تحقیق سے بات آپ کے سامنے واضح ہوگی، یا تو ان کی تاریخ دیکھو، یا پھر دوسرے نمبر پر ان کے اہل سنت کے بارے میں عقائد اور نظریات کیا ہیں ان کو دیکھو۔ اہل سنت کے بارے میں ان کے عقائد کیا ہیں؟ ان کا سیدھا عقیدہ یہ ہے کہ یہ طاقتور اس لیے نہیں بن رہے کہ سارے مسلمانوں کی طرف سے لڑیں گے، یہ طاقتور اس لیے بن رہے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا، ان کے ذمہ داروں نے کہا کہ ہمارے امام ان کے عقیدے کے مطابق مہدی آنے والے ہیں، اور یہ ہماری ساری طاقت لے کر ہم اہل سنت کا قتل عام کریں گے، اس کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں۔ جو آپ کے خلاف منصوبہ بندی کر کے تیاری کر رہا ہے، آپ کس وجہ سے دھوکے میں آ رہے ہیں کہ وہ آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ جم کے لڑ رہا ہے، اس کی آپ تعریف حسنائیے سے کیجئے، دو لڑنے والوں میں یہ بڑا بہادر نکلا، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے بندو، یہ آپ نے کب سے سمجھ لیا کہ وہ آپ کا مسیحا ہے؟ بھائیو، تیسری بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا، یہ تاریخی حقیقت آپ نوٹ کر کے جائیے، آج میرے کہنے پہ نہ مانیے، لیکن مسائل کی تحقیق کر کے دیکھیے، سیریا میں، عراق کے اندر، یمن کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر، میں یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ یہود و نصارہ کی طرف سے مسلمانوں کا جتنا قتل عام ہوا ہے، یہود و نصارہ کی طرف سے جتنے مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، اس سے کہیں زیادہ مسلمانوں کا قتل عام اس ملک نے کیا، اس رافضی ملک نے کیا ہے۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ کے بندو۔ ان ساری حقیقتوں کو بھول کر عقیدے کا اختلاف، تاریخ کی گواہی اور مسلمانوں کے سلسلے میں ان کے عزائم جو ڈھکے چھپے نہیں، واضح انداز میں انہوں نے جو باتیں لکھی ہیں، بولی ہیں، سوشل میڈیا میں موجود ہیں، ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے یہ جو صورتحال ہے، اس میں ہم آگے بڑھ کر تائید کرنے میں لگ جائیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے جسے آج مسلمانوں کا ہیرو کہا ہے، وہ ابو بکر و عمر کو مرتد مانتا ہے۔ آپ کو شاید پتا نہ ہو، جس کو آج آپ مسلمانوں کا ہیرو بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بدکاری کا الزام کا عقیدہ رکھنے والا انسان، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ ہم کھلے عام بولیں گے نہیں، لیکن اس کا ماننا یہ ہے کہ وہ مرتد تھے اور نعوذ باللہ یہ بدکار۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ طاقتور ہو کر آئیں گے، ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکال کر پھر سے سولی پہ چڑھائیں گے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں لمبی کہانی سناؤں، بتانا یہ ہے جنگ جب تک جنگ رہے، ہم اور آپ خاموش رہیں، یہ بہت اچھا ہے تاکہ فتنہ نہ بڑھے، لوگوں کے لیے آزمائش نہ بڑھے۔ لیکن جب جنگ کی آڑ میں غلط عقائد کو صحیح ٹہرانے، غلط لوگوں کو صحیح ٹہرانے کی یہ جنگ ہوگی، یہ صورتحال چلے گی، بیوقوف مت بنو، نادان مت بنو، کسی کے ہاتھ میں کھلونا مت بنو۔ دعا ہی کرو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے کہ فتنوں کے ایسے زمانے میں
اللہ تعالی ہمیں بصیرت عطا کرے، اللہ تعالی ہمیں دین و ایمان کی حفاظت نصیب کرے، اس کی اصل میں ہم اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، میں نے جیسے آپ کے سامنے بات رکھی، اصل چیز یہ ہے کہ ایک مسلمان کے طور پر ہمیں یہ بات رکھنی چاہیے، اے اللہ تعالیٰ جو اسلام مسلمانوں کا اور انسانیت کا بھلا کرنا چاہ رہا ہے، اے اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہو جا اور ہمیں ان کے ساتھ کر دے، اور اے اللہ تعالیٰ جو اسلام مسلمان یا پھر یہ کہ انسانیت کا نقصان کرنے والے ہو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اور اگر ہمارے اور آپ کے پاس وہ معاملات نہیں، وہ معلومات نہیں، وہ ہمارے اور آپ کے پاس اتنی سہولتیں نہیں، ہمارے اور آپ کے پاس وہ اسباب نہیں کہ ہم اور آپ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو موٹی موٹی باتوں کو لے کر، اوپر کی باتیں لے کر، یا کسی سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کو لے کر، یا جنگ سے متعلق غیر مصدقہ خبروں کو لے کر کسی کو صحیح کسی کو غلط، یہ ظالم وہ مظلوم، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے شروع کیا، اس نے ختم کیا، ان چیزوں میں زبان کھولنے سے پرہیز کرو، اسی میں تمہارے میرے دین و ایمان کی سلامتی ہے۔ آپ کے میرے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، اور حق یہ ہے اللہ کے بندو، اگر یہ مسئلہ دین و ایمان کے معاملے میں دھوکہ کھانے تک نہ جاتا تو آپ یقین کریں اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، لیکن افسوس اس کا ہے کہ لوگ دین و ایمان کے عقیدے کو بھلا کر، تاریخی سچائیوں کو بھلا کر اپنے دین و ایمان کے ساتھ سمجھوتہ کرنے کی در پہ آئے ہیں۔ ایسی صورت میں قرآن و سنت کی ان تعلیمات کو یاد رکھنا، یاد دلانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ خبروں کے ساتھ جو بھی خبریں آتی ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنے کے اسلامی شریعت نے جو اصول اور آداب بتائے ہیں وہ ہم اور آپ کو اپنانے چاہیے۔ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، انشاءاللہ۔